السلام علیکم، حنیف سلیمان بول رہا ہوں۔ میرا آج کا پیغام نمازوں سے متعلق ہے جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہیں، نہ ہی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے اور نہ ہی ہم اخلاقی اعتبار سے ایک قوم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آگے چل کر اپنے اس پیغام میں آپ سب کو بتاؤں گا۔ اچھا، فی الحال میں ان تمام دوستوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیں اور اس چینل کی بڑھتوری میں میرے ساتھ تعاون کریں تاکہ میں مزید اچھے پیغامات آپ سب تک پہنچاؤں۔ اب میں اپنے پیغام کی ابتدا کرتا ہوں کہ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ مکرمہ کی صفا پہاڑی کا ہے کہ جس پر اس وقت کے سب سے عظیم انسان کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، اے قریش، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو حملہ کرنے آ رہا ہے تو آپ لوگ یقین کر لیں گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، ہم بغیر کسی شک و شبے کے آپ کی ہر بات پر یقین کرتے ہیں۔ اچھا، مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس بات چیت کے بعد ایک شخص جانے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں ان کو تو کہتے ہیں کہ چاچا آپ نہیں مانو گے؟ وہ مڑ کر جواب دیتا ہے، تلوار لینے جا رہا ہوں کیونکہ میرا بھتیجا کہہ رہا ہے تو پہلے ان دشمنوں کی گردنیں اڑا دوں، بعد میں تصدیق کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو میری ذات پر اس قدر یقین ہے تو پھر یہ بات بھی مان جاؤ اور اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے چہرے تن گئے۔ آپ نے دوبارہ پھر تیسری بار بھی یہ بات دہرائی مگر ہر طرف خاموشی رہی اور کچھ دیر میں وہ سب وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ جو انسان کھلی آنکھوں سے سورج کو جھٹلا کر اس کی روشنی کا انکار کر دے تو وہ بے وقوف ہے۔ اہل مکہ ناسمجھ نہیں تھے، اس لیے تو وہ کلمہ طیبہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوئے، وگرنہ کوئی بھی ایسی شخصیت کہ جس پر اس وقت ساری قوم کا اعتماد اور بھروسہ تھا، اس کی بات کو اخلاقاً اور مروتاً نہ ماننا ان کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ اس کلمے کے معنی اور طاقت کو سمجھتے تھے۔ وہ اس وقت ادب، حکمت، شعر و شاعری اور بلاغت کے بام عروج پر تھے۔ وہ الفاظ کی جامعیت اور اس کے مفہوم کو بالکل درست انداز میں سمجھ رہے تھے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کی صورت میں ان تمام بتوں کی یکسر نفی ہو جاتی جو انہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک الہ کو ماننے سے لات اور منات سب مٹ جاتے، اسی لیے تو انہوں نے شدید ترین مخالفت کر دی۔ عمرو بن الحشام، جس کا لقب ابو الحکمت یعنی حکمت کا باپ تھا، اس نے بھی جب اس عظیم سچائی کا انکار کیا اور بدترین دشمنی پر اتر آیا تو وہ ابو الحکمت سے ابو جہل بن گیا۔ بڑے سچ کو نہ ماننے والا بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الہ میں ایسی کون سی خاص بات تھی کہ جس کی وجہ سے قریش نے یہ کلمہ قبول کرنے سے انکار کیا تھا؟ اپنے تمام تر پوٹینشیل کو جس کے سامنے جھکایا جائے وہ رب اور الہ کہلاتا ہے۔ آپ اپنی انتہائی قوتیں تب دے سکتے ہیں جب آپ اس کو دل سے رب تسلیم کر لیں۔ جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ بنانے والے نے مجھے ایک شاہکار تخلیق کیا ہے اور اس شاہکار کو آپ ذات باری تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتے ہیں تو کائنات میں اس سے خوبصورت منظر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جب خود رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو، یہی وہ مخلوق ہے کہ جس کو پیدا کرنے پر تم راضی نہیں تھے مگر اب یہ میرے سامنے سجدہ ریز ہے۔ یہی وہ کیفیت ہوتی ہے جو مومن کی تمام کیفیات میں اللہ کو سب سے پیاری اور محبوب ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی اپنی باڈی لینگویج پر غور کریں۔ سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ پہلے آسمان کی جانب سیدھے ہوتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ پیچھے کی جانب جاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ سارے غم اور تفکرات کو میں نے پیچھے دھکیل کر اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو حاضر کیا ہے اور میرے غموں اور تفکرات کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ازل سے ابد تک وہ رب ہے اور رب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مخلوق کی نشو و نما کے تمام اسباب پیدا کرتا ہے۔ کون سے وقت میں کیسے لوگ اور کس طرح کے حالات انسان کو چاہیے
وہ سب اس کو پتہ ہے، اور وہی ہے تمام اسباب پیدا کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان صرف وقتی ضرورت کے مطابق آپ کی مدد کر سکتا ہے، مگر بدلتے حالات اور بدلتی ضروریات کے مطابق جو آپ کی پرورش اور تربیت اور مدد کرے اسی کو رب کہا جاتا ہے۔ انسان کی جسمانی طاقت سب سے زیادہ اس کی پیٹھ کے نچلے حصے میں ہوتی ہے۔ ہم کوئی وزنی چیز اٹھاتے ہیں یا کسی جگہ زور لگاتے ہیں تو اسی حصے سے ساری توانائی آتی ہے۔ نماز میں انسان جب رکوع کرتا ہے تو اپنی بہترین طاقت کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی عظمت کا اعتراف ہے۔ وہ بہترین حالت جس میں انسان اپنا آپ رب کو دے دیتا ہے، وہ سجدے کی حالت ہے کہ جس میں پورا جسم جھک جاتا ہے، کہ پہلے آپ نے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور اپنے آپ کو عاجز ظاہر کیا، اس کے بعد ہاتھ کے جن سے آپ کی جسمانی قوتوں کا اظہار ہوتا ہے وہ بھی بچھا دیے، ناک جو عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے وہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا، اور پھر ماتھا یعنی عقل و شعور کہ جس کی بدولت انسان قابلیت اور کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کو بھی رب کی چوکھٹ پر رکھ دیا، اور زبان سے بھی اس کی حمد و ثنا اور کبریائی بیان کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد عطیات میں آپ اپنا سب کچھ رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ زندگی اگر کسی پر قربان کرنے کے قابل ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے، اور اس چیز پر آپ شہادت بھی پڑھتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ نماز جو کہ مکمل طور پر خود کو اپنے رب کے حوالے کرنے کا نام ہے، اس میں ہماری کیفیت ایسی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، کس رکن میں کون سا کلمہ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ یہ اہم کام جاننے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی، حالانکہ نماز ادا کرنے سے پہلے نماز کی تلاوت، اس کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے تاکہ نماز مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، جو کہ نماز کا حق اور اللہ کی چاہت ہے۔ رب کے حضور کھڑے ہوتے ہوئے اگر آپ کی یہ کیفیت نہیں اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ کی فکریں پیچھے نہیں گئیں تو پھر آپ کے سامنے آپ کا رب نہیں، آپ کی فکریں ہی ہوں گی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کو کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے انتہائی کوششوں کے بعد وقت ملا، آپ اس کے آفس گئے، آپ کو بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی گئی اور پھر صدر صاحب آپ کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اس وقت آپ موبائل دیکھنے لگ جاتے ہیں یا اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگ جاتے ہیں یا آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے لگ جائیں، تو صدر صاحب کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہی معاملہ نماز کا بھی ہے۔ ہم تکبیر تحریمہ پڑھ کر دراصل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اور ایسے میں ہم اس کو چھوڑ کر دنیاوی فکروں میں لگ جائیں تو اس سے بڑھ کر بے ادبی اور کیا ہوگی۔ تمام تر جسمانی، فکری اور قلبی یکسوئی کا نام نماز ہے۔ ان کیفیات کو نماز کے باہر قائم رکھنے کا نام صلاۃ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ قلم اور دوات کے ساتھ کچھ لکھنے کے لیے قلم کو دوات میں ڈبونا پڑتا ہے، اور لکھنے کے بعد اس کی نوک پر کچھ روشنائی یعنی سیاہی رہ جاتی ہے۔ دوات میں قلم ڈبونا یہ نماز ہے، اور جو روشنائی قلم کی نوک پر رہ جائے یہ صلاۃ ہے۔ قلم کو آپ بار بار دوات میں ڈبوتے ہیں۔ یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور لگی رہ جانے والی روشنائی وہ اسٹیٹ آف مائنڈ یعنی ذہنی کیفیت ہے کہ جس کو آپ نے نماز کے اندر اور نماز کے باہر قائم رکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اتنی عظیم الشان عبادت روز 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری نمازیں کیوں بے فائدہ ہیں؟ کیوں ہمارے پاس نمازوں کے نتائج کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ مادی اشیاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنی 6 مہینے کی گارنٹی کے ساتھ ہمیں کوئی چیز بیچتی ہے تو 6 مہینے تک ہم بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں، اور نماز کے حوالے سے ہماری حالت یہ ہے کہ اچھے طریقے سے پڑھ کر حق ادا کرنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا کو قبول نہیں کروا سکتے۔ نمازی کے متعلق ارشاد ہے کہ وہ جیسا بھی ہو مگر بے حیا نہیں ہوگا، وہ اللہ کو اپنا رب مان کر رشوت اور دھوکہ نہیں دے گا، وہ رحمان اور رحیم پڑھنے کے بعد مخلوق پر رحم کرے گا، وہ مالک یوم الدین کا اقرار کر کے قیامت کا سوچ کر اپنے دل میں خوف خدا رکھے گا اور کسی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ ایاک نعبدو کے بعد دنیا کی پوجا نہیں کرے گا، وہ ایاک نستعین بول کر طمع اور لالچ کے قریب بھی نہیں جائے گا، وہ اہدنا الصراط المستقیم والی التجا کے بعد خود بھی سیدھے راستے پر چلے گا اور دوسروں کو بھی نیک راستہ دکھائے گا، اور والضالین کے بعد گمراہی کے کاموں میں ہمیشہ دور بھاگے گا۔ مگر ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہماری نماز ایسی ہے اور کیا ہم نماز کا حق ادا کر رہے ہیں؟
اہل قریش نے کلمہ پڑھنے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ اس کے معنی اور طاقت کو سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ فقط الفاظ نہیں، ایک مکمل عملی اور روحانی زندگی ہے۔ مگر ہم لوگ سمجھے بغیر کلمہ اور نماز پڑھ کر شاید فرض تو پورا کر لیتے ہیں، مگر ہمیں وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے جو نماز کا حق ادا کرنے کے بعد ملتے ہیں۔ آج اسے تمام بنیادی ارکان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کا عہد کیجیے۔ اپنے دلوں کو عشق حقیقی سے اس قدر مزین کیجیے کہ آپ کی جبیں رب کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے مچلنے لگے کہ یہی بندگی کا حق ہے، اور یہ حق ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ تمام فائدے بھی ملیں گے کہ جن سے آج ہمارا معاشرہ محروم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔